بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ترمذی شریف لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عطا سے حدیث نمبر 292 سے آغاز کروں گا اور انشاءاللہ آگے تک لے کر چلوں گا۔ دعا کریں اللہ رب العالمین میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ جمعہ مبارک کا دن ہے، 1 دسمبر ہے، اور چونکہ حسب وعدہ میں نے درس بخاری شریف کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ لائیو ٹیلی کاسٹ لائیو اسٹریم پر انشاءاللہ چلے گا۔ درس قرآن کو الحمدللہ صبح 7 بجے سے 8 بجے تک ڈیلی اب الحمدللہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، یوٹیوب پر لائیو چل رہا ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور اپنے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بخشش کا سامان بنائیں۔ اللہ پاک میرے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے بھی بخشش کا سامان بنائے، رحمت کا سامان بنائے۔ آئیے حدیث نمبر 292 293 مسجد کی تعمیر کرنا۔ اللہ اکبر۔ اس حوالے سے یہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے اس مسجد کی مانند جنت میں گھر بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث امام ترمذی فرماتے ہیں ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت مولا علی پاک، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس، حضرت ابن عباس، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ ام حبیبہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمر بن ابسہ، حضرت واصلہ بن اسقا، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ، ان تمام سے یہ حدیث مروی ہے۔ اگلی حدیث 293۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ منقول کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ مسجد کی فضیلت، مسجد پاک کو بنانے کی فضیلت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارکہ میں، عہد مقدسہ میں مسجد نبوی شریف بالکل سادہ ایک جھونپڑے کی شکل میں تھی۔ نمازیوں کے اضافے کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مسجد میں توسیع فرمائی اور اصل مسجد کو بھی باقی رکھا گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اصل مسجد کو برقرار رکھتے ہوئے توسیع فرمائی۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں اپنے اخراجات سے مسجد میں توسیع کی۔ لوگوں کی طرف سے اعتراضات ہونے پر آپ نے صورتحال سے لوگوں کو واضح کیا گیا کہ آپ نے محض رضائے الہی کے لیے مسجد میں توسیع کی ہے اور از سر نو پکی بنوائی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص رضائے الہی کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، مسجد کی تعمیر کے فضیلت کے حوالے سے مشہور 3 قسم کی حدیث ہیں۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کی مثل گھر بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث ہے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنوائی تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے اس سے بہتر گھر بنائے گا۔ تیسری حدیث ہے، من بنا اللہ مسجدا صغیرا کانا او کبیرا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنوائی، خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اللہ اکبر۔
ایک روایت میں مساجد کو روئے زمین کی بہترین جگہ اور بازاروں کو بدترین جگہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور ہمیں اسی طرح دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔